حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کے حوالے سے پہل تو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک محدث ہیں اسحاق بن راہوے، ان کا یہ قول ہے، اور یہ خالصتاً علم حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ قول کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح درجے کی حدیث وارد نہیں ہے، حسن درجے کی یا دیگر درجوں کی حدیث کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ پہل تو اس بات کو عام کیا گیا، اور ظاہر عام لوگ تو نہیں سمجھتے صحیح سے کیا مراد ہے تو حسن سے کیا مراد ہے، تو بس انہوں نے یہ کہا، یہ بات مشہور کی جانے لگی کہ جی صحیح حدیث حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، تو لوگ یہ سمجھے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ حدیث صحیح نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان رافضیت مائل آستانوں پر اور رافضیت مائل علماء کے گھروں پر یا ان کے ٹھکانوں پر جب رافضیت پنپنے لگی، انہوں نے اس رافضیت نے اپنے پنجے گاڑے اور ڈیرے جمائے، انہوں نے بیچ میں سے صحیح کا لفظ نکال دیا، چھوٹا سا سفر کرایا گیا اس جملے کو، اسحاق بن راہوے کے اس جملے کو چھوٹا سا سفر کرایا گیا، کیا صحیح کا لفظ نکال دیا۔ جملہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، تو یہ لفظ نکال دیا صحیح کا، تو یہ کہا جانے لگا حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہے نہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دجل ہے، فریب ہے، بد دیانتی ہے کہ جملہ کیا تھا، بات کیا تھی، اس کو کیا بنایا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں، یہ ان لوگوں کا بنیادی مقدمہ ہے جو روافظ کی طرف مائل ہیں، اور بالخصوص ہمارے زمانے کے جو تفضیلیہ ہیں ان کا یہ بنیادی مقدمہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کوڈ کرنا چاہوں گا 2924، اس نمبر کو یاد رکھیے گا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے 2924 نمبر پر، اور اس کے علاوہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو 10 سے زائد مقامات پر نقل کیا ہے، اسی سے ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ۔ اب وہ میں نمبر پڑھنا چاہوں گا بخاری شریف میں، وہ جو نمبر ہے 2789 2799 2800 2788 2877 2894 6282 6283 7002 2800 2878 2895، یہ 10 سے زائد مقامات پر بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ 4819 4820 4821 4822، یہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے مسلم شریف میں۔ سنن ابی داؤد شریف میں 2491 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور ترمذی شریف میں 1645 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور نسائی شریف میں اس کا نمبر ہے 3171، اور معطا امام مالک میں اس کا نمبر 629 ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس کی سند سن لیجئے، سند کیا ہے بخاری شریف میں، یعنی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد اسحاق بن یزید نے نقل کیا، بیان کیا، اور ان سے یحییٰ بن حمزہ نے، اور ان سے ثور بن یزید نے، اور ان سے خالد بن معدان نے، اور ان سے عمیر بن اسود الانسی نے، اور عمیر بن اسود الاسود انسی نے روایت کیا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ نبی پاک کی یا تو رضائی والدہ تھی یا تو رضائی خالہ تھی، اس میں اختلاف ہے، اور یہ حضرت ام حرام جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی خالہ تھی، اور یہ ام سلیم بنت ملحان جو حضرت انس بن مالک کی یہ والدہ تھی، حضرت عبادہ بن صامت کی یہ اہلیہ بھی ہیں حضرت ام حرام۔ اب یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت عمیر بن الاسود انسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت سے ملنے کے لیے گیا، اس حال میں کہ وہ ساحل کے کنارے پر ان کا گھر تھا، تو وہاں حضرت ام حرام نے ہم سے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر پر تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام ہمارے گھر پر آرام فرما ہوئے، تو اس دوران آپ علیہ السلام اٹھے اور مسکرائے، اور آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے جملے ارشاد فرمائی، یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ انہا، عبادہ بن حضرت اسود انسی کہتے ہیں کہ انہا سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا یا مغفور لہم، اس طرح کے بھی حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک لشکر دکھایا گیا، جو پہلا لشکر سمندری راستے سے جہاد کرے گا
مدینہ قیصر پر یعنی کہ روم کے وسط سے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، ان کو بخش دیا گیا، اور ایک حدیث میں یہ قد اوجبوا، ان پر جنت واجب کر دی گئی۔ اب سب سے پہلی بات اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں یہ کہ ہمارے ہی دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ گزرا تھا، بابا اسحاق بھٹی۔ لوگ اس کو تو مولانا اسحاق کہتے تھے، مولانا اسحاق کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ بابا اسحاق بھٹی تھا، وہ مکس پلیٹ تھا، وہ سب کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے تو سرے سے اس حدیث مبارکہ کا انکار ہی کر دیا، اس نے کہا یہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کا کہیں وجود ہی نہیں۔ اگر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعات ام حرام رضی اللہ عنہ، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان۔ اور آگے ان کے ایک شاگرد اور ایک مرید جو ان کو بابا اسحاق کو اپنا مرشد بھی کہتے ہیں، اپنا استاد بھی کہتے ہیں، ہمارے زمانے کا وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، مرزا انجینئر، اس نے اس حدیث کا اقرار کر دیا۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ اب میں یہاں پر قبل اس کے کہ مزید گفتگو کروں تو پہلے میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اب بابا اسحاق اور انجینئر کو ماننے والے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ بابا اسحاق ٹھیک ہے یا مرزا ٹھیک ہے، یا تو دونوں میں سے ایک غلط ہے، دونوں کو بھی ایک غلط کو نہیں کہہ سکتے۔ صحابی کو بڑی آسانی سے یہ غلط کہہ سکتے ہیں، نہ یہ بابا اسحاق کو غلط کہیں گے اور نہ یہ انجینئر کو غلط کہیں گے، یہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور ان دونوں کے یہ کلپ بھی چل چکے ہیں، آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ صرف بخاری شریف کی جو شروحات لکھی گئی وہ اتنی کثیر ہیں کہ بعض اوقات ان کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی کثیر شروحات ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بخاری کی ایک حدیث پڑھ کے یا مسلم کی ایک حدیث پڑھ کے عقیدہ بنا لیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر اس بخاری شریف کی جن لوگوں نے شروحات لکھی ان میں جو سب سے بڑے ناموں میں نام آتا ہے، اجلہ محدثین کے اندر ابن حجر اسقلانی کا آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اول جیش سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا گروہ ہے جن پر جنت کو واجب کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابن بطال جو مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی، انہوں نے بھی یہاں پر یہ بات لکھی کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی شان میں ہے۔ ھذا الحدیث یدل علی فضل معاویہ، یہ الفاظ ہیں شرح ابن بطال کے اندر کہ یہ حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت پر، حضرت معاویہ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ ہمارے زمانے کے تفضیلیہ بھی اور حضرت معاویہ کے باب میں جو لوگ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، وہ بڑا حوالہ دیتے ہیں امام بدر الدین عینی کا، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی، اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور وہ ہمارے زمانے کا جو وہ مرزا ہے وہ بھی بڑی اس کی تسبیح پڑھتا ہے۔ تو مرزا اس کی تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے متابعین بھی پڑھتے ہیں، تو بدر الدین عینی کو ذرا یہاں بھی پڑھ لینا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اول جیش سے مراد حضرت معاویہ کا گروہ ہے جنہوں نے سمندری راستے سے جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں آخری والا دینا چاہوں گا حافظ ابن عبد البر کا۔ حافظ ابن عبد البر بھی روافظ کے اور تفضیلیہ کے بڑے ممدوح ہیں۔ تفضیلی اور روافظ ہمارے زمانے کے ان کو ایک ہی سمجھیں، بڑے ممدوح ہیں۔ ابن عبد البر کی بڑی تعریف کرتے ہیں، یہ ان کے بڑے مداح ہیں، اور ابن عبد البر ان کے بڑے ممدوح ہیں۔ ان کی کتاب ہے التمہید، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جہاد حضرت معاویہ کی سربراہی میں لڑا گیا، اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ حضرت ام حرام کی شہادت اسی جہاد میں ہوئی۔ یہ پہلا لشکر حضرت معاویہ کی سربراہی میں گیا اور اسی لشکر میں حضرت ام حرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کر رہے ہیں حافظ ابن عبد البر نے جو انس بن مالک سے بات نقل کی، تو اس سے بات یہ بھی سمجھ آئی کہ انس بن مالک کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ حضرت معاویہ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ اب ابن عبد البر کے باب جو ابن عبد البر نے یہ حدیث مبارکہ لکھ کر التمہید کے آگے جو اس کے ضمن میں جو بات لکھی وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث حضرت معاویہ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں۔ تو ابن عبد البر سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ
حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہے۔ تو 3 باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بخاری شریف میں 10 سے زائد مقامات پر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ، اہم بات یہ کہ بابا صاحب کچھ کہتا ہے اور انجینئر صاحب کچھ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں، تو یہ فیصلہ ان کے چاہنے والے خود کر لیں۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ بدر الدین عینی، ابن حجر عسقلانی، ابن بطال اور ابن عبد البر یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث مبارکہ حضرت معاویہ کی شان میں وارد ہوئی ہے۔